الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح درست ہے یا نہیں۔ زید کہتا ہے کہ مسلک چار ہی ہے: حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، لہذا مسلک اعلیٰ حضرت کہہ کر پانچواں مسلک ایجاد کرنا جائز نہیں ہے۔ بکر کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک حق کی شناخت ہے اور در حقیقت یہ مسلک حنفی کا ہی دوسرا نام ہے، الگ پانچواں مسلک نہیں، لہذا مسلک اعلیٰ حضرت کہنا جائز ہے۔ پھر اس سلسلے میں عمر کہتا ہے کہ اگر اہل سنت کی شناخت اور اس کے تشخص کے لیے ایک نام کی ضرورت پڑ گئی تھی تو اس میں اعلیٰ حضرت کی جانب مسلک کو منسوب کیا جائے، اس کی کیا حاجت پڑی؟ اس مسلک کو تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا تھا۔ مسلک فضل حق خیرآبادی کے نام سے یہ تشخص قائم کیا جا سکتا تھا۔ مسلک مجدد الفسانی سے بھی مسلک اہل سنت کی پہچان کرائی جا سکتی تھی۔ آخر علماء اکابر نے مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیوں کیا؟ آج اس کے بارے میں میں گویاں ہو رہی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس حوالے سے عوام و خاص میں آج کافی انتشار ہے۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ مختصر جواب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت جدید تعبیر ہے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما انا علیہ واصحابی کی، مسلک اہل سنت اور مسلک سواد اعظم کی۔ یہ نام ضروریات دین کے منکروں اور گستاخان رسول سے امتیاز کے لیے وجود میں آیا۔ اس کا تعلق عقائد دینیہ سے ہے، فقہی، فروعی، اجتہادی مسائل اس میں شامل نہیں۔ چاروں ائمہ مذاہب اور ان کے ماننے والے بے شمار حضرات جس طرح فروعی مسائل میں باہم اختلاف رکھتے ہیں، اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھی باہم کسی فروع میں اختلاف کے باوجود اس کے ماننے والوں میں ہی مکمل طور پر شامل ہیں۔ اس لیے افراط و تفریط سے پاک اعتدال کی روش اپنائیے، حق کو سمجھیے، اسے قبول کیجیے اور بھائی بھائی کی طرح شیر و شکم بن جائیے۔ اب تفصیلی جواب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح بلا شبہ جائز اور درست ہے، کیونکہ یہ مسلک اہل سنت و جماعت کا ہی دوسرا نام ہے اور آج کے دور میں یہ اس کی واضح شناخت اور پہچان ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت و جماعت کا تعلق عقائد سے ہے، خواہ وہ عقائد ضروریات دین سے ہوں یا ضروریات دین سے نہ ہوں، مگر اجماعی قطعی ہوں یا ضروریات اہل سنت سے ہوں۔ اس مسلک سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمان وابستہ رہے، پھر بعد میں فقہی، فروعی، اجتہادی مسائل میں دلائل کی بنیاد پر اسی مسلک سے وابستہ فقہا کے چار مذاہب وجود میں آئے: حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی۔ یہ چاروں مذاہب ناجی ہیں اور جو ان سے الگ ہوا وہ ناری ہیں۔ یہ چاروں مذاہب فقہی، فروعی، اجتہادی مسائل میں باہم اختلاف رائے رکھتے ہیں اور عقائد میں سب کا مسلک ایک ہے، مسلک اہل سنت و جماعت۔ تمام اہل اسلام و مجددین اسلام کا مسلک یہی رہا ہے
حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، حضرت شاہ برکت اللہ مارہوی، حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی، تاج الفحول مولانا عبد القادر محب رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہم، اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب اسی مسلک پر قائم تھے۔